اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآن کے تعارف کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ امید ہے کہ خداوند متعال اپنی اس کتاب کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کو پورے قرآن کے ہر ایک پارے کے تعارف کے ساتھ تمام مومنین کی خدمت میں انشاءاللہ اس کو پیش کر سکیں۔ قرآن مجید جیسا کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے اس کی اتنی فضیلت ہے، تو قرآن کی فضیلت کا کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر روز ایک ایک پارے کے تعارف کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ آج پہلے پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ حمد ہے اور دوسری سورہ بقرہ۔ سورہ حمد جس میں 7 آیاتیں ہیں، اور ان 7 آیات میں 2 طرح کے موضوعات ہیں۔ ایک خدا کی بندے کی خدا کے ساتھ گفتگو، اور دوسرا بندے کا خدا کی بارگاہ میں کچھ طلب کرنا۔ اس میں مہم ترین جو موضوع ہمیں ملتا ہے سورہ حمد میں وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اور اسی طرح گمراہ لوگوں کے راستے سے بچنے کی توفیق مانگتا ہے۔ تو یہ سورہ حمد کے معارف کے حوالے سے تھا۔ اور دوسرا سورہ جو اس پہلے پارے میں ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا طولانی ترین سورہ ہے، اور اس سورے میں 286 آیات موجود ہیں، اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی تقریباً 141 آیات مشتمل ہیں، اور اس میں مختلف موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ مہم ترین موضوع جو سورہ بقرہ کا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ تو 2 مرکزی موضوعات ان آیات میں ہیں کہ جو پہلے پارے میں ذکر ہوئے ہیں۔ پہلا موضوع پیغام الہی کو قبول کرنے کی عمومی دعوت۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک تقوی، عبادت پر زور دیا گیا ہے، اور آگے 10 آیات میں جناب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ کس طرح خداوند متعال نے حضرت آدم کی خلقت وجود میں لائی، اور اس کے بعد ملائکہ کو حکم ہوا سجدے کا، ملائکہ نے سجدہ کیا، اور اسی طرح حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو خداوند متعال نے ولی خدا خلیفۃ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ اور سورہ بقرہ کے جو آیات پہلے پارے میں ہیں اس کا دوسرا حصہ اور دوسرا موضوع جو ہے وہ آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں ہے، اور زیادہ تر بنی اسرائیل کا موضوع ان آیات میں اہمیت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی ہٹ درمی، ان کا انبیاء کو اذیتیں دینا، تکالیف دینا، اور دوسرا جو مہم ترین عنوان ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نسل پرستی میں بہت زیادہ مشغول ہوتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ایک برتر اور افضل ترین نسل سمجھتے تھے، اور باقی انسانوں کو جو ہے وہ بہت کم اہمیت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا جاتا تھا عبادت کرنے کا تو وہ عبادت سے اکڑاتے تھے، اور اسی طرح
جب ان سے عذاب الہی کے بارے میں اللہ کے نبی گفتگو کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہمیں اللہ جہنم میں نہیں لے کے جائے گا، اگر لے کر بھی گیا تو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جا کر ہم واپس آ جائیں گے۔ تو یہ مہم ترین موضوع تھے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس سورہ بقرہ کی ان آیات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، کعبے کی تعمیر کی، اور جب کعبے کی تعمیر کر لی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں 2 دعائیں کی، پروردگارا ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور دوسری دعا یہ کہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ہمیں اور ہماری ذریت کو اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح حضرت آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی ذریت اور اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تک زندہ رہو اسلام کی حالت میں رہنا، مسلمان ہو کر رہنا، اور جب دنیا سے جانا تو مسلمان ہو کر اس دنیا سے جانا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں اس دنیا میں حقیقی اسلام کی معرفت حاصل کرنے، قرآن کے معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔